إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال تبارك وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جو میرا آپ کا سارے جہاں کا تنہا خالق تنہا مالک تنہا حاکم تنہا رازق ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کیفیت اور انسانوں کی فطرت اس اعتبار سے بنائی ہے، انسان کے دل میں خوف، محبت اور امید، یہ تمام جذبات اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں۔ مومن کا جو دل ہوتا ہے اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے معمور ہوتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے معمور ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو خوشی یا غم یا پریشانی یا خوشحالی لاحق نہ ہوتی ہو، اور ایسا بھی کوئی انسان نہیں ہے جس کے آنکھوں سے آنسو نہ بہتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ کبھی انسان تکلیف میں، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی درد میں، اور کبھی کسی وجہ سے انسان آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، ہر انسان آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر آنکھوں سے آنسو بہانے کے 10 اقسام بیان فرمائے ہیں کہ 10 قسم کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، 10 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ان میں سے آپ نے فرمایا کسی پر ترس کھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہانا۔ کسی پر انسان کو ترس کھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ آنکھوں سے آنسو بہانے کی پہلی قسم ہے۔ ڈر اور خوف سے بھی انسان آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ڈر اور خوف سے بھی انسان روتا ہے۔
یہ بھی ایک دوسری قسم ہے۔ کبھی کبھار انسان خوشی سے روتا ہے، کبھی کبھار انسان خوشی کے مارے روتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ہے کہ جب ایک مرتبہ، یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اے ابی بن کعب قرآن پڑھ کر سناؤ، تو ابی بن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ نبی اللہ ہیں، میں ایک ادنا سا صحابی رسول ہوں، آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ اے ابی بن کعب اللہ نے کہا ہے کہ تم سے قرآن سنو۔ ابی بن کعب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ ابی بن کعب سے کہا کہ یا اللہ کے فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تیرا نام عرش پر لیا ہے، اور کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن پڑھ سنو۔ تو زار و قطار ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ عرش والا، عرش پہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد کیا ہے، مجھ سے قرآن سننے کے لیے کہا نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں سے زار و قطار ہونے لگے، آنسو بہنے لگے۔ اور کبھی کبھار انسان محبت اور شوق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، محبت اور شوق کی، کسی کی محبت ہم کو اس قدر مل جاتی ہے کہ ہم کو جو ہے رہا نہیں جاتا ہے، کسی کی محبت کو دیکھ کر، شدید محبت کو دیکھ کر تو آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ محبت اور شوق سے بھی انسان سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ اور کبھی کبھار انسان صدمے اور تکلیف کی وجہ سے بھی انسان آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ اور کبھی انسان غم اور دکھ کی وجہ سے انسان آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ اور کبھی کبھار انسان بے بسی پر روتا ہے، انسان جب بے بس ہو جاتا ہے کسی معاملے میں، کسی وقت میں، بے بسی پر بھی انسان روتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، بے بس ہو جاتا ہے تو خود بخود انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار انسان کسی کی موافقت کرتے ہوئے ہوتا ہے، کسی کو دیکھا روتے ہوئے تو دیکھتے دیکھتے مجھے بھی ہونا آ گیا، موافقت کر رہا ہوں، کسی کی موافقت کرتے ہوئے انسان آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس پر بھی انسان روتا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ بعض رونا ایسا بھی ہوتا ہے جو کرائے پر روتے ہیں۔ کرائے پر رونے کا مطلب یہ ہے کہ بالعموم آپ دیکھیں کہ جب کسی کی یہاں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو بعض لوگ رونے کے لیے بعض خواتین کو کرائے پر لاتے ہیں، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، معاوضہ دیا جاتا ہے، اور وہ بناوٹی رونا روتی ہیں۔ کرائے پر رونا، جس طریقے سے کرائے پہ مکان لیتا ہے، کرائے پر کوئی چیز انسان جو ہے لیتا ہے، ایسے انسان کرائے پر بھی روتا ہے۔ کرائے پر رونا بھی ایک ہے، یہ بھی قسم ہے۔ اور اس طریقے سے بعض دفعہ انسان رونا منافقت کا رونا، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، لیکن بظاہر انسان لوگوں کو بتاتا ایسا ہے کہ بڑا متقی پرہیزگار ہو، اللہ سے بہت ڈرنے والا انسان ہے۔ جو انسان کیا ہے اپنی منافقت کا اظہار کرتا ہے، دل میں محبت اللہ کی نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوتا ہے، لیکن بظاہر انسان دکھاتا ایسا ہے کہ مجھ سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، تو یہ منافقت کا رونا ہے۔ تو یہ 10 قسم کے رونے ہیں جس کو امام ابن قیم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ان تمام رونوں میں، ان تمام قسم کے آنکھوں سے آنسو بہانے میں، بعض آنکھوں سے آنسو بہانے جائز ہے، بعض رونے جائز ہے اور بعض ناجائز ہے، بعض رونا جائز ہے اور بعض ناجائز ہے۔ لیکن سب سے زیادہ، سب سے پاکیزہ آنکھوں سے آنسو بہنا، سب سے پاکیزہ رونا جس کو اللہ نے تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے اللہ کی خشیت سے آنکھوں سے آنسو بہانا، اللہ کے ڈر اور خوف سے رونا۔ یہ ایسا رونا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی، انبیاء کی، صلحاء کی اور متقی لوگوں کی صفت ہے۔ جو انبیاء، جو صلحاء تھے، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ڈر اور خوف سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ سب سے عظیم رونا ہے۔ اور انسان روتا اس لیے ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اس کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت کا اعتراف انسان کب کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے انسان روتا ہے۔ یا رونا انسان چاہے دعاؤں میں ہو، چاہے نماز میں ہو، چاہے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے ہو، یا اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے روتا ہو، اگر انسان تنہائی میں روئے، محفل میں روئے، جب بھی انسان اپنے رب کو یاد کر کر اللہ کے ذکر سے روتا ہے تو سب سے عظیم رونا یہی رونا ہے۔ یہ آنکھوں سے نکلنے والا جو ایک نمک کا قطرہ ہے، پانی کا جو قطرہ ہے، ہمارے اور آپ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے ڈر سے نکلنا چاہیے، اللہ کے خوف سے نکلنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے نکلنا چاہیے۔ ڈر خوف سے انسان خشیت سے آنکھوں سے جو آنسو بہاتا ہے، ایک قطرہ جو نمک کا نکلتا ہے آنکھوں سے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور جو انسان آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتا ہے، یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے۔
اور جو انسان جتنا نرم ہوتا ہے، جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے اسی قدر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں خوف ہے؟ کیا ہمارے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کے دکھوں میں، کاروبار کے نقصان پہ، بیوی کی نافرمانی پہ، شوہر کی نافرمانی پہ، اولاد کی نافرمانی پہ، اولاد کے نہ ہونے پہ، خسارے پہ، بے بسی بے انسان، یا پھر جو ہے نا مریض پر انسان جو اتنے مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، کیا کبھی اللہ کے ڈر اور خوف سے، قبر کے عذاب کو سوچ کر، موت کی فکر کر کر، اللہ کے ڈر سے، خشیت الہی سے کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو بہے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے مرحلہ کہ کبھی ہم اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں؟ اگر آنکھوں سے آنسو ہمارے اور آپ کے جو ہے بہتے ہیں تو یہ دل کی نرمی کی علامت ہوتی ہے، اور اگر ہمارے دلوں سے، ہمارے آنکھوں سے آنسو اگر نہیں بہتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ڈر اور خوف سے جو آنکھوں سے آنسو بہاتے، جو روتا ہے، ان لوگوں کی بڑی فضیلتیں، بڑی تعریفیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مؤمنین جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا وصف یہ ہوتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب اللہ کی رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا وبکیا، تو وہ روتے ہی وہ سجدے میں گر پڑ جاتے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ تراویح میں ہم قرآن سنتے ہیں، تنہائی میں قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوتوں کو ہم سنتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر یہ کیفیت ہے تو ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ اللہ کے رحمان کے بندے یہی ہوتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں یا تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو خروا سجدا وبکیا، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے سجدے میں گر پڑ جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے، مؤمن بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹھڈیوں کے بل روتے ہی وہ گر پڑتے ہیں، ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھڈیوں کے بل گر کے رو پڑتے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ حبشہ کا جو بادشاہ نجار تھا، حبشہ کا بادشاہ نجار کے سامنے جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید سے مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی تھی، تو اس وقت میں جو ہے اس بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو باتیں ہیں اس کو سنتے ہیں تو اے نبی آپ دیکھو گے ان لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ الدَّمْعِ، بے تحاشا آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم ایمان لے آتے ہیں تجھ پر، ہمیں گواہوں میں شامل کر۔ اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے بادشاہ نجار کے آنکھوں سے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ کے جو نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بن دیکھے غیب سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ ہم دیکھ پائیں گے دنیا کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے بنا آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہترین کلام آسمان سے نازل فرمایا ہے جو ہم آج ہیں، جو بار بار کتاب کو پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، جن کے دلوں میں رب کا ڈر خوف ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے بے انتہا آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام تر آیتیں ہمیں رہنمائی کرتی بتاتی ہیں
کہ اللہ کے نیک بندے ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے، اس کی قدرت سے، اس کے جو ہے عذاب سے، قبر سے، موت سے انسان کو یاد کرتا ہے تو بے تحاشا انسان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان ہو غیر رمضان میں ہو، انسان کو رونا چاہیے۔ آج جو ہے مسلمان اور عام انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ انسان جو ہے قبرستان جہاں پہ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ بھی دیکھتا ہے کتنا افسوس اور کتنے تعجب کی بات ہے اور کتنی بے شرمی والی بات ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے دوستوں کو ہم دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور قبرستان پر بیٹھ کر انسان موبائل چلاتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کر انسان جو ہے ہنستا ہے، ٹھیک کھائے کرتا ہے انسان۔ یہ دل کی سختی ہے میرے بھائیوں، یہ دل میں نفاق ہے، دل میں کدورت ہے میرے بھائیوں، ایمان نہیں ہے۔ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا دل انسان کا ہے کہ جہاں پہ انسان کو پہنچنا ہے، جہاں پہ انسان کو دفن ہونا ہے، وہاں پہ ہزاروں اربوں کھربوں لوگ دفن ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے۔ آج وہ گیا ہے، کل ہمیں جانا ہے، لیکن وہاں پہ جا کر انسان کو آنکھوں سے آنسو بہانے کے بجائے وہاں پہ ٹھیک ٹھائے کرتا ہے، موبائل چلاتا ہے، کاروباری باتیں کرتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، زندگیاں کرتا ہے۔ یہ میرے بھائی ایمان کی علامت بالکل نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ وہاں پہ انسان کو پہنچنا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کبکباہٹ ہوتی، خوف ہوتا تو وہاں پر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے، اللہ کو یاد کرتے میرے بھائیوں آنکھوں سے آنسو بہاتے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کی تمام آیتیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایمان چاہیے، ایمان ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ جائے۔ میرے بھائیوں، نبی کے بارے میں آتا ہے، نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول رات میں قیام اللیل کا اہتمام کر رہے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا اور آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، اور سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے جب آپ ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو عذاب دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو چاہے تو معاف فرما لے، تو زبردست حکمت والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے، جہاں تک کہ صبح ہو گئی تھی۔ صبح ہونے تک اللہ کے رسول اس آیت کو آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ یہ نبی کی کیفیت تھی میرے بھائیوں کہ اللہ کی یاد کرتے تھے، اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے، تو نمازوں میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ یہ آیت پڑھتے 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 صبح تک رونے لگے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، مطرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے پانی کو ہانڈی میں ابالنے سے، جوش کھانے سے آتی، گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صحابی فرماتے ہیں جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے تو جیسے ابلنے کی، جوش کھانے کی آواز آتی ہے، آپ کے سینے سے ایسے آوازیں آنے لگی تھی، اتنا روتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نبی کی امتی ہیں، کیا ہمارے آنکھوں سے کبھی ایسے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ کبھی ہم ایسا روتے ہیں میرے بھائیوں؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی بڑی پریشانیوں پر انسان آنکھوں سے آنسو بہا جاتا ہے، بے بسی پہ انسان آنکھوں سے آنسو بہا جاتا ہے، بیوی کی نافرمانی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر خوف سے کیوں نہیں بہاتا ہے انسان؟ میرے بھائیوں، ڈر اور خوف سے آنکھوں سے آنسو بہانے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، یہ رونا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک میرے بھائیوں۔ اور آگے آئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک عبداللہ بن رواحہ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ ان کا دیکھا دہی ان کی بیوی رونے لگی، ان کی بیوی رونے لگی۔ شوہر نے پوچھا، عبداللہ نے پوچھا کہ اے میری بیوی کیوں رو رہی ہے؟ تو بیوی نے فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ کو دیکھا روتے ہوئے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو رہے تھے، آپ کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ دراصل میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام یہ آیات آ گیا، مجھے اللہ کی یہ آیت یاد آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے،
ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. یہ پل صراط کیا ہے میرے بھائی؟ سورہ مریم کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے پل صراط جہنم کے اوپر ایک برج ہے جس کے اوپر سے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، دنیا کے ہر فرد کو، یہاں تک کہ نبی بھی سے مستثنا نہیں، تمام کے تمام لوگ اس پل کے اوپر سے گزریں گے. اس پل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ نوکیلا ہوگا. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ نوکیلا وہ برج ہوگا. اس برج کے نیچے جہنم ہوگا، اس کے اوپر تمام لوگوں کو گزرنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں. جو انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ پلک جھپکنے سے پہلے اس پل کو عبور کر لے گا، پار کر لے گا. لیکن جو انسان گنہگار ہوگا، منافق ہوگا، یہودی ہوگا، مشرک ہوگا، بدعتی ہوگا میرے بھائیوں، وہ کٹے گا اور جہنم کے طبقے میں گر جائے گا. ایسے ہوں گے جو کمزور ایمان والے ہوں گے، خون بہاتے ہوئے اپنے اعضاء کو کٹتے ہوئے بڑی مشکل سے عبور تو کر لیں گے، لیکن جو گر گیا جہنم کے طبقے میں گر گیا. یہ آیت کو میں نے جب یہ آیت میرے ذہن میں آئی تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیا ایمان تھا میرے بھائیوں کہ آنکھوں سے آنسو، بیوی کے گود میں سر رکھ کے سو رہا ہے صحابی اور اللہ کے کلام کو یاد کر کے رو رہا ہے. میرے بھائیوں آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، قرآن ہم امام کے پیچھے پڑھ کر سنتے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں میں کوئی خوف اور کوئی اعتماد نہیں پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں کپاہٹ پیدا ہو جائے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں ان تمام احادیث کے، ان تمام واقعات کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں رونا چاہیے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسا کرے اور بہت زیادہ رویا کرے. نبی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں، جو چیزیں میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم بہت کم ہنسو گے، زیادہ رو گے. میرے بھائیوں نبی کیونکہ جنت کا دیدار کیے تھے، نبی جہنم دیکھ کر آئے ہیں، نبی کا ایمان بہت مضبوط تھا میرے بھائیوں، اسی نبی بہت زیادہ رویا کرتے تھے. نبی کے شاگرد بھی رویا کرتے تھے اور کہا بھی گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے کہ بہت کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے. جتنا انسان جو ہے ہنستا ہے اس کا دل اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور زیادہ انسان اللہ کو یاد کر کے رونے سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. اللہ ایسے رونے سے خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے دعاؤں میں خاص طور پر جب ہم اپنے رب کو دعا کریں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، خوف سے، کپکپاہٹ سے یاد کرو. ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا میں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ ہمیں رونا آتا ہے، نہ رونے جیسی کیفیت ہم بنا پاتے ہیں. حالانکہ نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے دعائیں کرو تو زار و قطار رو کر دعائیں مانگو. اگر رونا نہیں آتا ہے تو کم از کم رونے کی شکل بنا دیا کرو. آج ہم دعائیں کرتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ میں ہم نے دعا کر لی اور نکل گئے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا فوری قبول ہو جائے. دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کے شرائط مفقود ہیں، دعا کے آداب ہم نہیں جانتے ہیں، ایمان ہمارا ویسا نہیں ہے، اللہ سے عاجزی سے نہیں مانگتے ہیں، حرام کا کھاتے ہیں، حرام کا اوڑھتے ہیں، حرام کا گھر بنا ہے، حرام کا موبائل ہے، حرام کا کاروبار ہے، اور پھر بھی امید وابستہ رکھے کہ اللہ ہم دعاؤں کو سن لے، قبول کر لے. جس کا اوڑھنا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا کھانا حرام کا، جس کا گھر حرام کا، جس کا موبائل حرام کا، جس کا کاروبار حرام کا، سارا جسم حرام سے کھاتے کھاتے پلا بڑا ہوا ہو، ایسا انسان اللہ کی یاد کرے گا، اللہ اس دعا کو قبول کرے گا؟ کیسے قبول کرے گا؟ میرے بھائیوں دعاؤں میں خاص طور پہ اللہ کی یاد کیجیے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر روئیے، آنکھوں سے آنسو بہائیے. میرے بھائیوں عبداللہ بن رواحہ کا ہم نے واقعہ سنا، ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر ہمیں رونا چاہیے. نبی کے واقعات کو رہنمائی کرتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہانا چاہیے. اس کے علاوہ ایک مرتبہ نبی قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، ایک جنازے کا موقع تھا، دفن کیا گیا، قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رونے لگے. اتنا روئے کہ جہاں پر بیٹھے تھے آپ کی داڑھی بھیگ کر جہاں بیٹھے وہاں کی زمین بھی تر ہو گئی.
وہاں کی زمین بھی گئی جو اتنا روئے اتنا روئے. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا اے ساتھیوں اس گڈھے کی تیاری کرو, اے ساتھیوں اس گڈھے کی تیاری کرو, یہاں پر ہم کو آپ کو پہنچنا ہے میرے بھائیوں. فرق اتنا ہے کہ ہم سے پہلے وہ چلے گئے تھے, ہم کو بعد میں جانا ہے, کوئی مستثنا نہیں, ہم کو مستثنا نہیں ہے ہم کو. تو لہٰذا یہ نبی قبر کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے تھے. میرے بھائیوں ہمیں بھی آنکھوں سے آنسو بہانا ہے. احادیث پاک میں رونے کی بڑی جو ہے فضیلتیں بیان کی گئی ہے. ایک میں سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان جو عرش کا سایہ حاصل کرے گا, عرش کا سایہ حاصل کرے گا. آپ بتائیے کیا کیا ہم میں سے کوئی ایسا انسان بھی ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کل قیامت کے اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائے؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے؟ یقیناً چاہیں گے. وہ منظر ایسا ہوگا میرے بھائیوں کہ سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا اور انسان کتے کی طرح اپنی زبان کو باہر نکال کر پیاس کی شدت میں ہانپ رہا ہوگا. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, پانی 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 طلب انسان کرے گا, وہاں پہ پانی نہیں ملے گا. لیکن اس موقع پر اللہ اپنے عرش کے نیچے چند لوگوں کو سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ انسان ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, ایک وہ انسان جو اللہ کو تنہائی میں اکیلے میں یاد کرتا ہے, یاد کرتے کرتے روتا ہے. یہ وہ نصیب انسان ہے جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں سایہ نصیب فرمائے گا. اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے والا انسان مومن ہوتا ہے, کیونکہ اکیلے میں انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے, لیکن شیطان کو مغلوب کر کر اللہ کو یاد کر کے رونے والے انسان کو اللہ کا فرماتے ہیں کہ اپنے عرش کے سائے میں اللہ سایہ عطا فرمائے گا. ایک حدیث میں کہا گیا ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی القرح الزرعی. نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے ڈر سے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے وہ انسان جو ہے جہنم میں داخل نہیں ہوگا, یہاں تک کہ دودھ جس طریقے سے تھنوں میں واپس نہیں جاتا ہے, دودھ کو چھوڑنے کے بعد تھنوں سے نکالنے کے بعد کیا دوبارہ دودھ تھن میں واپس جائے گا؟ نہیں جائے گا. اللہ کے ڈر سے خوف سے نکلنے والا انسان بھی جہنم میں اسی طرح نہیں جائے گا جس طریقے سے دودھ تھن میں دوبارہ واپس نہیں جاتا ہے. اللہ معاذ اللہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والا انسان کے اوپر جہنم حرام ہے. کیا کوئی ایسا انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ دودھ کو تھن سے نکالنے کے بعد میں بکری کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد اس دودھ کو دوبارہ تھن میں ڈالا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. ایسے ہی اللہ کے ڈر سے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہانے والا انسان, اللہ کے ڈر سے رونے والا انسان جہنم میں بھی ایسے داخل نہیں ہوگا. اللہ یہ فضیلت ہے آنکھوں سے آنسو بہانے کی میرے بھائیوں. نبی فرماتے ہیں دو قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں. ایک وہ قطرہ ہے جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. عینان لا تمسہما النار, دو آنکھیں ایسی ہیں, دو قطرے ایسے ہیں جن کو جہنم کبھی نہیں چھو سکے گی. ان میں سے ایک ہے آنکھ. آنکھوں سے آنسو بہنے والا جو قطرہ ہے میرے بھائیوں, جس انسان کے آنکھوں سے آنسو بہیں گے وہ انسان اور اس انسان کی آنکھیں جہنم میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام فضیلتیں, یہ تمام احادیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو ایام گزر گئے میرے بھائیوں, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے, ہمارے دلوں میں حسد ہے, ہمارے دلوں میں عداوتیں ہیں, ہمارے دلوں میں دنیا داری کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں تقاریر سے, خطبات سے, اللہ کی نصیحتوں سے, احادیث پاک سے, اللہ کی آیتوں سے, جہنم کے وعید سے اور جہنم کے وعید کے علاوہ صراط کے واقعات سے یا قبر کے عذاب سے, ان تمام باتوں کو, نصیحتوں کو سننے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں ذرہ برابر رجوع نہیں رہتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, پھر ان کے دل پتھر ہو گئے یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے.
آج ہمارے دل پتھر ہو گئے میرے بھائیوں، اسی لیے کوئی نصیحت، کوئی بات ہمارے دلوں کو ذرہ برابر بھی جو ہے نا اثر انداز نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل مردہ ہے، ہمارے دل مر چکے ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم بے حیا ہو چکے ہیں، ہم بے شرم ہو چکے ہیں، اللہ کے کلام کی عظمت ہمیں نہیں پتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہمیں نہیں پتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت عطا نہیں فرمائی ہے، ورنہ انسان اور جنات کو چھوڑ کر کائنات کی تمام مخلوقات جو قبر میں عذاب ہوتا ہے ان کی چیخ پکار کو سنتے ہیں، صرف انسانوں کو اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، انسان اور جنات اس قوت کو نہیں سن پاتے ہیں۔ اگر نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو ضرور تمہیں اللہ تعالیٰ کو آوازیں سنا دیتا۔ اگر اللہ وہ آوازیں سنا دیتا، قبر والوں کے عذاب کی جو آوازیں نکلتی ہے، تو ہم کیا اپنے عزیز و قارب کو دفن کرنا چاہیں گے؟ نہیں دفن کرنا چاہیں گے۔ یہ خدشہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں جناتوں کو جو ہے نا یہ قبر کی جو آوازیں نکلتی ہے عذاب کی بنا پر، یہ اللہ نے ہمیں جو ہے طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یاد کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی قلیل زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رمضان کا مہینہ میں ہم نے پایا ہے میرے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ کو یاد کر کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیے، مغفرت طلب کیجئے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد میں جو انسان اپنی مغفرت نہ کر سکا، ایسے انسان کے لیے نبی نے بد دعا فرمائی ہے، نبی نے بد دعا فرمائی ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے بڑے جوش میں ہوتے ہیں، بڑے خروش میں ہوتے ہیں، بڑے امنگیں، بڑی پلاننگیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ایک رمضان، دو رمضان، تین گزر جاتا ہے، پھر تمام کے تمام لوگ، خواتین، بچے، پورے میرے بھائیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ یقیناً دنیا داری کرنا ہے میرے بھائیوں، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر جو ہمیں باتیں کرنی چاہیے وہ ہمارے ہم سے مفقود ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے ایام گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، مسجدوں کی صفیں کم ہوتی جا رہی ہیں، مسجدوں کی صفیں کم ہو رہی میرے بھائیوں، تمام کے تمام مرد، بچے، خواتین، کچھ لوگ ضرورت کے تحت اور کچھ لوگ بغیر ضرورت کے رات کے 3 4 بجے تک بازار میں گھوم رہے ہیں۔ رمضان کی راتیں ہیں، یہ عظیم پلے ہیں، یہ عظیم ایام ہیں، سب سے بابرکت مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایسے موقع میں، ایسے عظیم گھڑیوں میں اللہ کو یاد کرنے کے بجائے بازاروں میں ہم گھوم رہے ہیں میرے بھائیوں، ضرورت کے تحت گئے، اپنے کام کے لیے آ گئے، کم از کم تراویح کا اہتمام تو ہمیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں، کیا اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ کو یاد کر کر رونا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہائیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر جہنم کو حرام کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری جو آنکھوں سے نکلنے والے قطرے کی بنا پر جہنم ہم پر حرام کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب بندے بن جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں، تلاوتوں میں، نمازوں میں، نفلوں میں اور قبر کے عذاب کو یاد کر کر، موت کو یاد کر بہت زیادہ روئے، اپنے دل کی جو بیماری ہے اس کو ختم کیجئے، دل میں مٹھاس لائیے، دل میں ایمان جو ہے اس کو مضبوط کیجئے، جیسے صحابہ کا ایمان تھا، جیسے نبیوں کا ایمان تھا، جیسے انبیاء کا ایمان تھا، جیسے میرے اور آپ کے نبی کا ایمان تھا میرے بھائیوں، تب جا کر ہماری اور آپ کی ذات ہوگی۔ آخر میں ایک بات کہوں گا میرے بھائیوں، جتنا رونا ہے دنیا میں رو لیجئے، اگر دنیا میں کوئی انسان نہیں روئے گا تو آخرت میں بہت رونا پڑے گا۔ دنیا میں نہیں رو گے تو اللہ بہت رلائے گا آخرت میں ہم کو۔ اب سوچئے یہاں پہ رونا ہے کہ وہاں پہ رونا ہے، اگر ہم خود اللہ کے در سے روئیں گے تو نجات انشاءاللہ ممکن ہے، اگر اللہ ہم کو رلائے گا تو وہاں پہ نجات ہماری ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ روئیں گے وہاں پہ بچ جائیں گے، یہاں نہیں روئیں گے اللہ وہاں بہت رلائے گا، بہت رلائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کو یاد کر کر اس کے ڈر سے، اس کے عذاب سے، ہمیں اس کے خوف سے
قبر کے عذاب سے، موت کے ڈر سے ہمیں اللہ کو یاد کر کر نمازوں میں، دعاؤں میں یاد کر کر اللہ آنکھوں سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہے، اے اللہ ہمیں توفیق دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے ایمان کی، عمل صالح کی، نیک کام کرنے کی، خیرات کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم خطا کار بندے ہیں، تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں سے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، تو تواب ہے، اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، جتنے گناہ ہم سے جان بوجھ کر ہوئے ہیں، انجانے میں ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری سن لے، ہماری قبول کر لے، ہماری نمازوں کو، ہمارے زکاتوں کو، ہمارے صدقاتوں کو، ہمارے رکوع سجودوں کو اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہم تمام کی روزہ قبول فرما لے۔ جتنے لوگ مساجد کے ذمہ دار ہیں اور اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، امام ہو، مؤذن ہو، ذمہ داران ہو، جتنے بھی لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، اے اللہ تمام کی خدمات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے پہلے جو وفات پا چکے ہیں ان کا انجام ہمیں نہیں پتا ہے، قبر میں کس حالت میں ہے، اے اللہ تمام جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی قبر کو منور کر دے، ان کی قبر کو منور کر دے، ان کی قبر کو منور کر دے، ان کی قبر کو سادہ فرما دے میرے اللہ۔ اے اللہ ان کے عذاب تخفیف فرما دے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہماری موت بھی ہو تو ایمان پر ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، 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 ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ جتنے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اے اللہ سب سے بہترین پلاننگ تیری ہے، تیرا سب سے بڑا مدد تیرا ہے۔ اے اللہ جتنے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں تمام کے مغرب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرما لے، آمین۔